السلام علیکم کلاس. جی بیٹے آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور گزشتہ عید مبارک سب لوگوں کو. اچھا بیٹا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غالباً بیسز آف کلاسیفیکیشن کے اوپر ہے. تو بیٹا کلاسیفیکیشن کی جو بیس رکھی جاتی ہے، بنیاد، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کلاسیفیکیشن جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جانداروں کو کافی بڑی تعداد ہے جس کو چھوٹے گروپس میں اور سب گروپس میں، یعنی گروپس اور ان کے اندر گروپس میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی بیس کیا رکھی جاتی ہے. کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن ریلیشن شپ امنگسٹ organisms and such relationship is got through similarities in characteristics. تو بیسیکلی بیٹا جو جانداروں کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات میں سملیرٹیز کو دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے جاندار آپس میں کن کن خصوصیات میں، کن کن کریکٹرز میں آپس میں وہ سملر ہیں. تو پھر اس بنیاد پر ان کو گروپنگ میں کیا جاتا ہے. جیسے اگر میں انسان کی بات کروں تو انسان سے جو سملر جاندار ہیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں اس میں بندر، ٹھیک ہے، ریچھ اور ہاتھی، گھوڑا، ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ جاندار ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، میں تو آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ وہ جاندار ہیں جس کی کئی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ انسان سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو انسان کے گروپ میں رکھا جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی دیز سملیرٹیز سجیسٹ دیٹ آل آرگنزمز آر ریلیٹڈ ٹو ون another ایٹ سم پوائنٹ ان دیئر ایوولوشنری ہسٹری. کہتا ہے کہ جب جانداروں کی گروپنگ کر لی جاتی ہے، ان کی خصوصیات کو، ان کے کریکٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ کون کون سے کریکٹرز کون کون سے جانداروں میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، تو پھر اس گروپ کے بارے میں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس گروپ کے جتنے بھی جاندار ہیں، آرگنزمز ہیں، ان کی ایوولوشنری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ ایک ہی جاندار ہوا کرتے تھے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی گئیں اور کئی سارے نئی اسپیشیز دریافت ہو گئیں. یہ بہرحال سائنس کہہ رہی ہے. However, some organisms are more closely related than others. For example, sparrow are more closely related to pigeon than the insect. یہاں پہ ایک یہ بھی پوائنٹ ہے بیٹا کہ کچھ جاندار ہوتے ہیں جو دوسرے جانداروں کی نسبت کسی دوسرے گروپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جیسے وہ کہتا ہے چڑیا، یہ کبوتر کے زیادہ قریب ہے بجائے انسیکٹ، حشرات جیسے مکھی. اب دیکھو مکھی بھی اڑتی ہے اور چڑیا بھی اڑتی ہے، لیکن صرف اڑنے کی بنیاد پر ہم ان دونوں کو سملر تو نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چڑیا کے قریب کبوتر ہے کیونکہ ان کی کئی ساری کریکٹرسٹکس آپس میں ملتی جلتی ہیں، جبکہ مکھی یا مچھر صرف اڑنے کی بیس پر اسے جانداروں کے برڈز والے گروپ میں نہیں رکھا جا سکتا. اٹ مینز دیٹ دا فارمر ٹو ہیو کامنلی ایوولوشنری ہسٹری. چڑیا کی اور کبوتر کی کوئی نہ کوئی ایوولوشنری ہسٹری موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کبوتر یا چڑیا کی ایک ہی اسپیشیز تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ورائٹی آ گئی، لیکن مکھی یا مچھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures.
کہتا ہے جب جانداروں کا گروپ بناتے ہیں نا سائنٹسٹ، تو وہ صرف سملیرٹی باہر سے نہیں دیکھتے بلکہ انٹرنل سٹرکچر میں بھی دیکھتے ہیں. جیسے گھوڑا جو ہے بیٹا ویسے تو رکھا جاتا ہے انسان کے گروپ میں، لیکن انسان جیسی شکل و صورت تو باہر سے نہیں ہے، بٹ اس کے جو لمبس ہیں ٹانگوں کے، اگلی اور پچھلی دونوں کے، وہ انسان کے لمبس سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے اس کو ہمارے گروپ میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ. ماڈرن جینیٹکس provides another type of information to taxonomists. The similarities and differences in the DNA of two studies organisms can be used getting idea about similarities and differences in their structures and functions. آج کل کا ماڈرن دور ہے. آج کے دور میں اگر دو جانداروں کو گروپ میں کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ان کی سملیرٹیز یا ڈفرینسز کو دیکھنے کے لیے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے. تو ڈی این اے ٹیسٹ سے تو ویسے ہی واضح ہو جاتا ہے نا کہ یہ جاندار کبھی ایک تھے یا نہیں تھے. اوکے بیٹے. تو بیس کیا ہوئی؟ کلاسیفیکیشن کی بیس ہوئی سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز. اگر کوئی جاندار باہر سے یا اندر سے آپس میں سملر ہیں تو ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا گیا، لیکن اگر وہ سملر نہیں ہیں، ان میں ڈفرینس ہے، تو ان کو اس گروپ سے نکال دیا گیا اور کسی دوسرے گروپ میں جو اس کے سملر ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. بیٹے یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا، باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پڑھیں گے. اوکے بچے، اللہ حافظ.